کعبہ معظمہ شفیع ہے، قرآن کریم شفیع ہے، تراویح شفیع ہے، روزہ شفیع ہے۔ قیامت کے دن یہ کہیں گے اس شخص نے یا اللہ اس نے دل کو کھانا نہ کھایا تیری رضا کے واسطے۔ تراویح کہیں گے یا رب اس نے رات کو تیرا کلام پاک سنا۔ روزہ بھی شفاعت کرتا ہے، قرآن کریم بھی، اور آپ کا رات کو تراویح بھی، اور خود حجر اسود شفیع ہے۔ حضرت عمر حضور طواف کر رہے تھے، حضور نے کہا ہے ابن الخطاب اس کو مت رو یہاں، یہ رونے کی جگہ ہے، یمین اللہ، یہ اللہ کا یمین اللہ ہے۔ پھر حضرت عمر کبھی طواف کر رہے تھے بعد میں حضور کے، تو آپ نے کہا پتھر کو میں جانتا ہوں، حضرت عمر نے کہا نہیں، حضرت علی کرم اللہ لا یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، یہ جو ہے شفیع ہے ہمارا آپ کا۔ قیامت کے دن یہ پتھر کہے گا، یہ پتھر کہے گا کہ حضرت ابراہیم نے بھی چوما تھا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی چوما تھا، انبیاء کرام نے بھی چوما تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوسہ لیا تھا، اب ہم بھی بوسہ لے رہے ہیں۔ تو آپ کے ہونٹ کہاں لگ جاتے ہیں؟ جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہونٹ لگے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ بڑا اس کا احسان ہے۔ قرآن مجید، قرآن کریم کی کیسی کیفیت ہے؟ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ لایا کون ہے؟ حضرت جبرائیل لائے ہیں۔ لایا کس کے پاس ہے؟ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے دن کہا حضرت ابن مسعود سے اقرا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا اقرا علیک وانت انا علیک، آپ کا جو نازل ہوتا ہے میں سناؤں؟ حضور نے کہا مجھے پسند ہے کسی اور سے سنوں۔ انہوں نے پڑھا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وانت، کیا ایسا حال ہوگا اس وقت جب سب امتوں پر یہ امت شہید ہوگی؟ ہم آپ سب امت محمدیہ شہید ہے اس پر کہ حضور نے قرآن کریم ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم میں ہم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال بتائے، ان کے عقائد کے بارے میں بتایا، ہم تک آپ تک پہنچایا۔ اور اے اللہ کے رسول آپ شہید ہوں گے ان سب پر، حضور گواہ ہوں گے اللہ کی طرف سے کس پر؟ تمام عالم پر۔ جب قیامت کے دن تمام عالم اکٹھی ہو جائے گی تو پھر جو ہے گواہی حضور دیں گے، اور حضور کی امت جو ہے تمام امتوں پر۔ تو اچھا اب ایک ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، درگزر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان شریف میں کسی سے گالی، کسی کی غیبت کر دی، سب چیزیں منع تھی۔ روزے کا مطلب یہ تھا کہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، کان کی حفاظت بھی کرو، زبان کی حفاظت بھی کرو، نہ ہوئی تو حضور نے کیا؟ صدقۃ الفطر جاری کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، تمہاری لغزشیں معاف ہو جائیں گی جو تم نے روزے میں کی ہیں اور قرآن مجید میں ہوئی ہیں، وہ تو تراویح میں معاف ہو جائیں گی، اور یہ جو تمہاری غلطیاں ہیں اور تم سے ہوئی ہیں یہ صدقۃ الفطر، تاکہ ہر مسلمان بھائی جو غریب ہیں ان کو بھی کچھ مل جائے۔ کتنا ادا کیا جائے؟ نصف ساع یعنی 2.25 کلو آٹا یا گندم، وہ آپ خود دیکھ لیں آج کل جس قیمت میں ہے اس حساب سے آپ روز کو ادا کریں۔ روز بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ایک قیمت، رات کچھ اور قیمت، تعین اس کا ہم نہیں کر سکتے، آپ کریں۔ آپ کتنے میں لے رہے ہیں؟ 2.25 کلو دے دیں۔ زکوٰۃ کا حکم ایسی ہے، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ کس کا مال ہے؟ یہ ہمارے آپ کا جو مال ہے ہمارا آپ کا نہیں، اصل مالک تو اللہ ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہے 100 گھر یوں، 100 گھر یوں، 100 گھر یوں، 100 گھر یوں، ان کا اگر تم نے نہ پوچھا تم سے اللہ پوچھے گا۔ اگر مسلمان تمام روئے زمین پر مسلمان اپنا زکوٰۃ اپنے صدقات قاعدے سے ادا کرے تو ممکن نہیں ہے
مسلمان غریب رہ جائے. لیکن کیا ہے، ہم ہر معاملے میں جو اللہ و اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس سے نافرمان ہو گئے. جب زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو تو تنگیاں آ رہی ہیں، وسعت ختم ہو گئی. حضور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو توفیق دے. جس نے روزے نہ رکھے وہ اپنا قضا جس پر ہے وہ قضا ادا کرے، اور جو ایسے بیمار ہیں کہ رکھ ہی نہیں سکتے ان کو بچائی کفارہ ادا کرے. اور صدقۃ الفطر آج رات جو بچہ پیدا ہو بھی گیا ہو اس پر بھی ہے. کس کے چھوٹے بچے جو ہیں ماں باپ کے ذمہ ہیں، جو جوان ہیں وہ خود ہیں، وہ 2.25 کلو گندم یا آٹے کی قیمت دے دیں. اور اگر وہ کھجور سے یا کشمش یا اور چیزوں سے دے رہے تو پھر نصف سا نہیں پوری سا ہے، وہ تو بہت زیادہ بن جائے گا. ہم جب چھوڑے پر کو نہیں دے رہے تو بہت سا کہاں ادا کریں گے؟ ہم آپ تو وہ لوگ ہیں کسی بہانے سے، حیلے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بھی بچ جائیں، بہانہ بناتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بھی بچ جائیں، بہانہ بناتے ہیں کہ رات کو تراویح بھی نہ پڑھیں. سبحان اللہ. آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان کیا اور حضرت امیر المومنین کا کتنا احسان ہم پر ہے. دیکھیے سارا امت جو ہے وہ قرآن کریم پورا پڑھ لیتی ہے، وہ سب جو ہے قرآن کریم سن لیتے ہیں، قرآن کریم سے مستفید. دیکھیے آپ سمجھتے مجھے تو ترجمہ نہ آیا، بعض لوگوں کا ترجمہ نہیں آیا تو پھر کیا سنیں؟ ارے بھائی قرآن کریم کا ہر لفظ اللہ جل جلالہ کی رحمات کا ایک بہت بڑا سمندر ہے. اس کو الف لام میم نہ سمجھیں، یہ الف بھی ایک سمندر ہے، لام بھی سمندر ہے، میم بھی سمندر ہے، اس کے فیوزات ہیں. اگر آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے تو آپ آمنت باللہ پڑھیں، آپ کا دل خراب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرما رہا ہے اگر میں نازل کرتا قرآن کریم پہاڑ پر، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اے مسلمان تمہارے دل کو کیا ہوا؟ پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہو، تمہارا ایک آنسو نہیں بہتا، تم کو رقت تم میں تاری نہیں ہوتی، تمہارا اللہ کی طرف خیال نہیں جاتا. حضور فرما رہا ہے جس مسلمان بندے کی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے اس کی آنکھوں سے ٹپک جائے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تمہارے آنکھوں سے کبھی خوف خدا میں ایک قطرہ ٹپکا، تمہیں تو پیٹ کے درد کا تو آنسو ٹپکتے ہیں، گھر میں پریشانی ہو جاتی ہے تو ٹپکتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ جو ہمارا آپ کا مالک ہے، جو ہم کو رزق دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، ایمان دے رہا ہے، ہم کو انسان بنایا، ہم کو مسلمان کیا، تمام احسانات جس کے ہیں اس سے ہم آپ روگردان ہیں. اللہ تعالیٰ فضل کرنا. مختصر وقت ہے، نماز جو ہے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر، 4 تکبیرات. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنا ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ 3 تکبیرات. پہلے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد امام قرأت کرے گا، ہم آپ سماعت کریں گے، پھر رکعت پوری کریں گے جیسے نماز کی. پھر دوسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو پہلے قرأت ہوگی، قرأت ہونے کے بعد پھر 3 تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. چوتھی تکبیر میں ہم رکوع چلے جائیں گے اور اس کے بعد اپنی نماز پوری کریں گے. نماز کے بعد خطبہ ہے، جمعے میں پہلے خطبہ ہے پھر نماز ہے، عید میں پہلی نماز ہے بعد میں خطبہ ہے. اور کوشش کریں کہ یہ صدقۃ الفطر دی کی واجب ہے، لیکن کس کو دیا جائے؟ غریب. اس کے واسطے یہ شرط نہیں رکھے گی کہ مولوی صاحب کو دیا جائے یا طالب صاحب کو دیا جائے، جو بھی مستحق ہو، چاہے صاحب علم ہو چاہے طلباء ہو. کیونکہ طلباء آپ دیکھتے ہیں اکثر مسافر ہوتے ہیں تو مستحق ہیں. اسی طرح اور بھی اگر غریب ارد گرد آپ کے سب کو، تاکہ اس عید کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائے. اور زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیے یہ اسلامی اقتصادی معاشرتی ایک حکم ہے جو اللہ نے رکھا ہے قیامت تک کے
واسطے کیا ہے؟ ادو الزکات، جو زکات ادا نہیں کرتا اس کے واسطے سخت وعید ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے تو باقاعدہ جہاد ساتھ کیا تھا، مستحق کو دے، دینے والے پر بھی قواعد ہیں، لینے والے پر بھی۔ اب آج کو کی ہوگا اگر آپ کسی کو دیں وہ اٹھا لیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں مستحق نہیں ہوں، دینے والا یہ خیال نہیں کرتا کہ کب اور کیسے وہ فرض ہوتا ہے۔ یہ احکام چاہیے ہم سیکھیں اور اس کو کار بند ہو، انشاءاللہ امت پر اللہ تعالیٰ وسعت فرمائے گا۔ اب صرف درست فرمانے نماز کے وقت ہے۔